سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ اور بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے، جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسلام کے لیے سینہ کھول دیتا ہے اس سے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اس سے مفسرین نے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی مخلوق کی دو قسمیں پیدا کی ہیں۔ ایک قسم جو بنائی ہے وہ شقی بدبخت، ایک ہے سعید سعادت مند۔ ہر ایک کے لیے نشانی بنائی کہ جس سے اس کی پہچان ہو۔ سعادت کی نشانی اسلام کے لیے سینہ کھلنا، ایمان قبول کرنا، جبکہ شقاوت کی نشانی سینہ کی تنگی اور اسلام قبول نہ کرنا ہے۔ اور ہر گروہ کے لیے آخرت میں ایک گھر بنایا ہے جس میں وہ لوگ رہیں گے، سعادت مند جنت اور اس کی نعمتوں میں رہیں گے، اور شقاوت والوں کو جہنم کی آگ میں رہنا اور اس کا عذاب سہنا پڑے گا۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ جنت کے لیے ہے، یہ جنت کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا یہ جہنم کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مخلوق کی نشانی بیان فرمائی۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ بندے کو شرع صدر کی توفیق دے، اسے حلاوت ایمان سے بھر دے، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر پہچان بیان کی کہ شقی کیسے پہچان کرے کہ وہ شقی ہے اور سعید کیسے پہچان کرے کہ وہ سعید ہے۔ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے عبادت کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں۔ آج جسے نماز کی توفیق مل رہی ہے، جسے روزے کی توفیق مل رہی ہے، جو بدنگائی سے بچ رہا ہے، جو نیکیاں کر رہا ہے، جو لوگوں کی دل آزاریاں نہیں کرتا، ہر گناہ سے اپنے اعضاء کو بچاتا ہے، جس کے دل میں خیال گناہ کے نہیں آتے، جس کا ذہن غلط نہیں سوچتا، تو فرمایا وہ سمجھے کہ اس کے لیے اسباب آسان کر دیے گئے ہیں۔ جو جنت کے لیے پیدا ہوا ہے تو نیکیوں والے کاموں کے اسباب اس کے لیے کیا جاتے ہیں؟ آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اور جسے جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے گناہ کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے دل میں شیطان کا حکم مسلط کیا جاتا ہے کہ وہ طرح طرح کی باتوں سے بے وقوف لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے لہٰذا تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تمام لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے لہٰذا تم ان کی مخالفت نہ کرو، زندگی بہت طویل ہے لہٰذا انتظار کرو، کل توبہ کر لینا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے، یعنی ان کو توبہ کا وعدہ دیتا اور مغفرت کی تمنا دلاتا ہے، اور ان ہیلوں سے اذن خداوندی سے ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے دل کو دھوکے کی قبولیت کے لیے کشادہ اور قبول حق سے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر سے ہوتا ہے۔ ہدایت و گمراہی کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ ارادہ فرمائے حکم دیتا ہے، جو ارادہ فرمائے حکم دیتا ہے، اس کے لیے اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کے فیصلے کو مؤخر کر سکتا ہے۔ اور اس نے جنت اور اہل جنت کو پیدا کیا اور ان کی
ان کو عبادت پر لگایا اور جہنم اور اہل جہنم کو پیدا کیا اور ان کو گناہوں پر لگایا۔ اب سینہ کھلنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ جس سے ارادہ فرماتا ہے بلائی کا اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سینہ کھلنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین لکھا شرح کا معنی ہے شرح، اصلی معنی ہے وسیع کرنا۔ جب یہاں سے یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں روشنی پیدا فرما دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ جسے رب پسند فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بندے کا ہر عمل جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو بھی میں نے تلاوت کی، تو صحابہ کرام نے عرض کی اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئی اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ فرمایا ہاں اس کی نشانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جس سے اللہ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب وہ اس کی نشانی کیا ہے؟ نمبر 1 اس آخرت کی طرف وہ بندہ رغبت کرتا ہے۔ اس کی رغبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ اس کا ہر کام یہ ہوتا ہے کہ بھئی میری آخرت بھلا ہو جائے، میری آخرت بہتر ہو جائے، میری قبر اچھی ہو جائے، میرا حشر اچھا ہو جائے، جنتی ہو جاؤں۔ آخرت کی وہ کوشش کرتا ہے، اس کی رغبت آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 2 دنیا سے نفرت کرتا ہے۔ دنیا اکٹھا کرنے میں یک لخت ہو کر آخرت کو بھول کر دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا۔ وہ دنیا بقدر ضرورت حاصل کرتا ہے جس سے زندگی اچھی طریقے سے گزر سکے، اور باقی دنیا سے وہ کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز موت سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے۔ موت سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے۔ یہ باتیں یقین کریں ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے تو بڑی کمال کی باتیں ہیں کہ جس سے رب بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے، اور سینہ جس کا کھولتا ہے تو اس کے لیے کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ آخرت کی رغبت۔ دوسری کیا ہے؟ وہ بندہ دنیا سے نفرت کرتا ہے، اور تیسری کیا ہے؟ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ اچھا، اور جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں علم و دلائل لے توحید و ایمان کی گنجائش نہ رہے۔ اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس پر نہایت ہی شاق ہوتا ہے، اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اور سینے کی تنگی کی علامات کیا ہیں؟ اس سے معلوم ہوا دینی کام باہری معلوم ہونا، دنیاوی کام آسان محسوس ہونا سینے کی تنگی کی علامت ہے۔ اور سینے کی تنگی یہ ہے کہ اسباب کفر جمع ہو جائیں، اسلام کے اسباب مہیا نہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ بعض پر ایمان باری ہوتا ہے، بعض پر نیک اعمال باری، بعض پر عشق و وجدان باری ہے۔ خیال رہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ کفر کرنے پر مجبور ہے، بلکہ جو کفر سرکشی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور آدمی کی بد کرداریوں سے دل میں یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ بندہ بد کرداری کرتا رہتا ہے، برے کام کرتا رہتا ہے، پھر دل میں یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ بندہ نیکیوں سے دور ہوتا جاتا ہے اور گناہوں کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ جیسے لوہا زنگ لگ کر بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو کر حق قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو گناہوں کی زنگ سے محفوظ فرمائے اور ہر گناہ ہمارا معاف فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، ہر گناہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے، ہر نیکی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔